بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے آج کی اخبار میں آپ کے ساتھ بلال مرزا، اور آج جو اخبار کی سرخیاں ہیں ان کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بجائے اس کے کہ آج پہلے کورونا کا ذکر کیا جائے، اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ملتان میں جو سیاسی پارہ ہائی ہو چکا ہے، موسم سرد ہے لیکن سیاسی پارہ بہت زیادہ گرم چل رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس پر مختلف اپوزیشن کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو حکومتی جو اراکین ہیں ان کے بیانات بھی وقفے وقفے سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ملتان اس وقت جو صورتحال ہے بہت زیادہ کشیدہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وہاں پہ گرفتاریوں کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ جو کارکنان ہیں پی ڈی ایم کے وہ وہاں پر آ رہے ہیں، جلسہ گاہ پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، مختلف معاملات وہاں پر دیکھنے پر آ رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ذکر کریں گے اس معاملے کو۔ اس کے علاوہ جب آگے بڑھیں گے تو پھر کورونا کو تفصیلی ڈسکس کیا جائے گا کہ کورونا کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، ویکسین کا معاملہ کہاں تک پہنچا، کورونا کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، صوبائی حکومتیں کیا اقدامات کر رہی ہیں، جبکہ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے ذکر کرنے کے، اس میں وزیر اعظم کا کل کا ایک انٹرویو تھا ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ، اس انٹرویو میں بہت ساری اہم باتیں انہوں نے کی، ان کو بھی ذکر کریں گے۔ او آئی سی اجلاس کا ذکر کریں گے۔ او آئی سی اجلاس کے علاوہ جو ایران کا معاملہ ہے، جہاں پر ان کے جو ایک بانی سائنسدانوں میں سے آتے ہیں جن کی ہلاکت کا گزشتہ روز معاملہ پیش آیا تھا، اس کے حوالے سے ایران کے بھی کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں، سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس پر بھی ذکر کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ چھوٹی خبریں بھی ہیں جو کہ آج اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے پروگرام میں جو ہمارے آج مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ تصدق گیلانی صاحب سینئر تجزیہ کار، انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اس پروگرام میں موجود ہوں گے، جبکہ فون کال پر میرے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے ہیں ملتان سے احمد کاشف، انہیں ہم ملتان کی صورتحال جاننے کے لیے اپنے ساتھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملتان میں جو سیاسی پارہ ہائی ہے اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم صدق صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اس پروگرام میں۔ صدق گیلانی صاحب، ملتان کی ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، کورونا کو ذکر کرنا ہے، بالکل کورونا اس سے جڑا ہوا ہے ملتان کے معاملات سے۔ ملتان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہاں دیکھا گیا ہے کہ اپوزیشن بضد ہے کہ ہم نے جلسے کرنے ہیں، حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ جلسوں کو روکنا ہے۔ ایک طرف جو حکومتی اراکین ہیں ان کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی بھی زور زبردستی کے ذریعے ان جلسوں کو روکنا نہیں چاہتے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آن گراؤنڈ ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم جلسے کریں گے، وہ کسی طریقے سے کورونا کی صورتحال کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں جی، میں نے آپ نے بھی ذکر سنا ہوگا، ہم نے بھی پچھلے پروگرام میں بات کی کہ یہ جو سیاسی طور پہ جو پارہ ہائی ہوا ہے، یہ اگلے 2 سے 3 مہینے بڑے اہم اس بارے میں کہا گیا کہ بڑے اہم ہوں گے۔ تو سیاسی طور پہ یہ بڑا اہم وقت ہے، کیونکہ نارملی اگلے بجٹ سے پہلے تک بہت سارے معاملات اپوزیشن کو بھی اپنی پریزنس دکھانی ہے، اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا اہم وقت ہے۔ ان دا مین ٹائم کورونا کی وجہ سے ڈیفینیٹلی بہت گمبھیر صورتحال ہے، جو ہم آگے جا کے مزید تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس سے خطرہ تو ہے، لوگوں کی زندگیوں کو، لوگوں کی جانوں کو خطرہ تو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، کرونا کی صورتحال کو وہ پولیٹیکل طریقے سے استعمال ضرور کر رہے ہیں۔ ایک طرف جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہمیں بالکل روکنے کی ضرورت نہیں، کوئی رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں، ان کو کرنے دینے وہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف وزراء کے بیان آپ دیکھیں تو وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرونا کی وجہ سے خطرات ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند سال پہلے جب بالکل بساط مختلف تھی، عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، تو اس وقت امن و امان کے بہت زیادہ مسائل ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب سے کہ آپ جلسے جلوس نہ کریں کہ امن و امان کا بہت خطرہ ہے، لیکن خان صاحب نے کیے۔ تو بالکل ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت کرونا کی سچویشن بہت گمبھیر ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ جلسے جلوس نہ کریں، لیکن پولیٹیکل ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اپوزیشن بھی اس بات پہ مصر ہے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل پاور کو ڈسپلے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لیٹس سی، میرا نہیں خیال کوئی بھی گیو اپ کرنے کو تیار ہوگا۔ ملتان کا جلسہ جو ہے، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم یہ جلسہ کریں گے، کسی بھی صورت کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک یہ حکومت ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی ہے۔ تو کیا یوم تاسیس کو منانے کے لیے، اس کا جلسہ پورا آرگنائز کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا شیلٹر لیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف؟ دیکھیں، یہ وہ کہتے ہیں نا، جب ایک ردم چل رہا ہو تو اس کے اندر کوئی بھی اوکیژن اس کو ضائع نہیں کیا جاتا، کوئی بھی آئیکونک جو سچویشن بنتی ہے اس کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ تو پی ڈی ایم نے جو ایک اعلان کیا تھا اپنی ایک پالیسی کا، اپنی اسٹریٹجی کا، پلان اے بی سی، جس میں جلسے جلوس تھے، اس کے بعد ریلیز تھیں، اس کے بعد لاک ڈاؤن اور اس طرح کی چیزیں تھیں،
تو دھرنے تھے. تو میرا خیال ہے وہ ایک شیلٹر ہے, بڑا شیلٹر ہے, اس کے نیچے جہاں بھی ان کا موقع ملے گا یہ ضرور کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ پشاور کے جلسے کی صورتحال دیکھیں تو محافظ الرحمان صاحب نے بہت بڑا پاور شو کرنا تھا اور انہوں نے کیا بھی. اسی طرح اب پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس اس چیز کو اور بھی زیادہ اگنیٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو پیپلز پارٹی بھی اور پی ڈی ایم بھی کیش آؤٹ کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ملتان کی جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے یہ بھی جانیں گے. احمد کاشف جو ہمارے نمائندہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. احمد کاشف, ویلکم پروگرام میں, خوش آمدید. احمد کاشف, بتائیے گا کہ جیسا کہ ملتان کی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کارکنان بڑی تعداد میں آئے ہیں, گیٹ کے تالے توڑے گئے ہیں, گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر جو جلسہ گاہ ہے وہاں تک پہنچ بھی چکے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر کچھ جو سامان تھا ان کے پاس جو جلسے گاہ کے لیے, جلسے کے ارینجمنٹ کے لیے, وہ پولیس کی جانب سے ضبط کیا گیا ہے. جو لوگ یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے تالے توڑے ہیں, یہاں پر پہنچے ہیں, وہ پی ڈی ایم اراکین ہیں, پی ڈی ایم کے کارکن ہیں, یا اسپیسیفک پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی کو آرگنائز کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے؟ دراصل یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے گیلانی ہاؤس میں, اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں انہی کی ہے. اور وہاں سے اکٹھے ہونے کے بعد وہاں سے یہ لوگ روانہ ہوئے تھے. علی قاسم گیلانی, علی حیدر گیلانی اور عبد القادر گیلانی, یہ بھائی پھر وہاں سے روانہ ہوئے, اور اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کے ایک جمع غفیر تھا وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھا ہوا. یہ لوگ گھنٹہ گھر پہنچے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کی جو دیگر کارکنان ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے, لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ جیالوں کی تھی. یہاں سے رکاوٹیں جیسے ہی وہ راستہ شروع ہوتا ہے اسٹیڈیم کا تو وہاں پر پولیس کی بھی ایک بھاری نفری وہاں پر تعینات تھی اور رکاوٹیں بھی وہاں پر کھڑی کی گئی تھی. تو یہ لوگ اس بکھرے ہوئے انداز میں آگے بڑھے کہ پولیس نے ان کو نہیں روک سکی. یہ لوگ سیدھے پہ اسٹیڈیم کی طرف گئے اور وہاں پر جو بھی رکاوٹ ان کے سامنے آتی چلی گئی یہ اس کو روندتے چلے گئے. اسٹیڈیم کے مین دروازے پر پہنچنے کے بعد جو تالے لگے ہوئے تھے ان کو اینٹیں مار کر, انہوں نے لاٹیاں مار کر اس کو توڑ دیا. گیٹ کا جو مرکزی دروازہ تھا اس کو بھی توڑا اور اندر داخل ہو کر اسٹیڈیم پر مکمل طور پر جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اسٹیڈیم کے لیے انہوں نے سامان وہاں پر جو تھا اس کو منگوا لیا تاکہ جو اسٹیج وغیرہ ہے اس کو تیار کیا جا سکے. جو بیریئرز ہوتے ہیں ان کو وہاں پر انہوں نے لگا دیا تاکہ جو آڈینس اور اسٹیج کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. رات کے اوقات کار میں بھی ہم یہی دیکھتے رہے کہ وہاں پر جو ترانے ہیں وہ لگائے جاتے رہے اور وہاں پر الاؤ بھی جلا دیا گیا, اور ان کا یہی ارادہ تھا کہ رات بھر ہم یہیں ٹھہریں گے. اچھا احمد کاشف, سوری ٹو کٹ آف یو, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے ہم جلسے کریں گے, ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی جلسے کیے جا سکتے ہیں, تو جو کارکنان یہاں پر غالباً وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے تھے یا پی ڈی ایم کے تھے وہ یہاں پر آئے ہیں, جب وہ یہاں پہنچے تھے یہ کسی بھی قسم کی یہاں پہ اشتعال انگیزی ہونے سے قبل کیا وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے؟ قطعی طور پر نہیں. اس پر یہ ہے کہ وہ لوگ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے, دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ ماسک جو ہے وہ اس کو تیار کروا لی ہیں, سینیٹائزرز بھی دیں گے, ہم یہ کریں گے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ ایس او پیز پر عمل کرنے کے حوالے سے انہوں نے اعلان بھی کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ ہم فالو کریں گے تو اس کی ابتدا بھی وہیں پر دیکھنے کو مل جاتی. جب وہ گیلانی ہاؤس میں تمام لوگ اکٹھے موجود تھے, وہاں پر چند ایک لوگوں کے پاس ماسک تھے اور سینیٹائزر تو کسی جگہ پر دکھائی نہیں دیا کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی اہتمام ہوتا. مجمع کی صورت میں وہ لوگ اکٹھے تھے اور مجمع ہی کی صورت میں وہ یہاں سے گیلانی ہاؤس سے روانہ ہوئے, گھنٹے گھر پہنچے اور پھر اسٹیڈیم پہنچ کر انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اچھا, اس میں آپ سے کاشف ایک چیز اور بھی جاننی ہے, یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ قمر زمان کھارا کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے بھی کہا تھا کہ اگر اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پورا ملتان ہی جلسہ گاہ بن جائے گا, اس طرح کے بیانات سامنے آئے تھے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جس طریقے سے ابھی تک مزاحمت کا سامنا ہے جلسے کے لیے تو کیا کوئی ان کا لائے عمل اگلا جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے؟ ابھی تک جو لاہے عمل ہے وہ تو اناؤنس باقاعدہ طور پر نہیں کیا گیا, کیونکہ آج ایک اجلاس اہم ہونا ہے فضل الرحمان کی صدارت میں خیر العلوم مدرسے میں, اور اس میں وہ صدارت بھی کریں گے. گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے, یوسف شاہ گیلانی, اور باقی رہنما بھی ہوں گے. تو جو حکمت عملی ہے یا پھر اس کا جو پلان بی سی وغیرہ ان کے پاس ہے, میں بھی ہو سکتا ہے وہ بعد میں اس کا اظہار کرے, لیکن جو غیر مصدقہ اطلاعات ابھی تک جو ہمارے پاس پہنچی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو جلسے کا مقام ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے, اور شاید کسی حد تک متفق بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ
شاید جلسے کا مقام تبدیل کر کے وہاں جلسہ کر دیا جائے، لیکن یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہے، اس کو ہم ابھی تک کنفرم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ذرائع سے جو آپ کو اطلاعات مل رہی ہے موجود احمد کاشف ہمارے ساتھ ہی رہے گا. صدوق صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ اگر ایس او پیز فالو کرنی ہے، اسی کے تحت جلسہ کرنا ہے، تو اسٹارٹ سے ہی کوئی اسٹریٹجی نظر آتی، ایسا جیسا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے اس کو کنٹرول کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اپوزیشن بضد ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، اس تمام تر صورتحال میں عوام کہاں ہے؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر اپوزیشن نے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم ایس او پیز کا خیال رکھیں گے تو وہ شروع سے نظر آنے چاہیے تھے. ابھی تو خیر 1,00,000 2 لاکھ چھوڑیں، آپ کے پاس 5-6 ہزار لوگ ہوں گے جو یا اس سے بھی کم ہوں گے جنہوں نے یہ رات کو یا شام کو ایکٹیویٹی کی، تو کم از کم ان کو سمبولیکلی تو آپ دے دیتے ماسک وغیرہ. دوسری طرف حکومت کو بھی اپنی ایک گڈ ول جیسچر دکھانا چاہیے تھا، جو خان صاحب کا میسج تھا کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بھی ایک گڈ ول جیسچر دکھا سکتے تھے کہ لوگوں کو کہتے جی یہ کم از کم آپ ماسک ضرور پہن لیں. کہ حکومت زیادہ ذمہ دار ہے عوام کی زندگیوں کی باقیوں کی نسبت. اپوزیشن کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا، میری تجویز یہ ہوگی کہ جلسہ اگر ہونا ہے تو اپوزیشن لیڈرز کو اپنے تمام جو کارکن ہیں ان کو یہ انسٹرکٹ کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کو کم از کم ماسک وغیرہ ضرور دیں. جلسہ جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینا، حکومت کو گرانا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور سیکنڈلی یہ چیز بتائیے گا کہ اس میں نقصان کس کا ہے، عوام کا ہے، حکومت کا ہے یا اپوزیشن کا؟ دیکھیں جلسوں اور جلوسوں سے آج تک تو حکومت کبھی گری نہیں، لیکن اس سے ایک پولیٹیکل پریشر ضرور بنتا ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ لوگ جو اس سارے بساط میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو ایک میسیجنگ کی جاتی ہے کہ دیکھیں ہمارا اس وقت حکومت فار ایگزامپل عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے، عوام اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس طرف سوچنا چاہیے. تو وہ ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے ڈیسیژن میکرز کی طرف. تو اگر یہ پولیٹیکل پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر تو شاید آگے چلتے ہوئے کچھ چیزیں یہ بھی ہو سکتا ہے مذاکرات ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے جو کہ کرونا کی صورتحال ہے، اس دوران دیکھا جائے تو فائدہ اور نقصان کس کا ہے؟ اس وقت تو دیکھا جائے کسی عوام کے حوالے سے تو کسی کا فائدہ اور نقصان، فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اکنامک فرنٹ پہ دیکھا جائے تو آپ پر مہنگی چیزیں خرید کے گھر چلا رہے ہیں. غریب آدمی کا آپ سوچیں تو اس کا بہت برا حال ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو کرونا کی وجہ سے اور ایک پریشر ہے. جو دیکھیں نا یہ وہ سیزن ہے جس میں وبائی امراض بے تحاشا ہوتی ہیں اور اس کے اوپر سے کرونا کا خطرہ. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ ڈیمانڈنگ ٹائم ہے کہ اس وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو اپوزیشن کا شاید فائدہ ہو جائے، حکومت کا شاید فائدہ ہو جائے پولیٹیکل فرنٹ پہ، لیکن عوام کا صرف اور صرف نقصان ہے. اچھا، حکومت جس طریقے سے ان کو روک رہی ہے، اپوزیشن میدان میں کہ ہم نے بضد کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے جلسہ، عوام میں خدا نہ خواستہ اس طریقے کی جس طرح کی دوسری لہر ہے، کرونا کی بڑی سخت لہر ہے، اس میں آئے دن ڈیتھ جو ہے انکریز ہوتی جا رہی ہے، تعداد اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو مریض ہیں، اس کے پیشنٹس ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس لہر زور پکڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے، یہ جلسے جلوسوں کی وجہ سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہسپتال جو اس ملک کے اندر موجود ہیں وہ متحمل ہیں، یا کرونا کے لیے جو مختلف ادارے بنائے گئے ہیں وہ متحمل ہیں، اس تمام سچویشن کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، کرونا وہ واحد بیماری تھی اس نئے ایرا میں جس نے بڑے سے بڑے جو ممالک تھے، ڈیولپ کنٹریز تھے، ان کے جو ہیلتھ انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی اوور لوڈ کر دیا. وہ بھی اس کو، آپ انگلینڈ، آپ کو یو کے کی پکچرز یاد ہوں گی، لوگ کوریڈورز میں پڑے ہوئے تھے. تو بڑے سے بڑا ہیلتھ سسٹم بھی اس کو افورڈ نہیں، اس کو مینیج نہیں کر پایا. تو پاکستان جیسے ملک میں تو عام بیماریوں کو ویری انفارچونیٹ، حکومتوں کو اس پہ سوچنا چاہیے. ہمارے اسپتال اس قابل نہیں ہے کہ عام مریضوں کا بھی علاج کر سکے. کرونا کی صورتحال میں خدا نہ خواستہ پھیل گیا، ہمارا انفراسٹرکچر بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے، اس کو سپورٹ کر سکے. وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بن سکتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جلسوں سے پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی، اپوزیشن کی بھی، کیونکہ عوام کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے. اور اپوزیشن کو ظاہر ہے، اگلی حکومت اپوزیشن ہوتی ہے عام طور پہ، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک رائٹ پروفائل میں کل وہ یہ دعویٰ کر سکیں نہیں ہم نے اس ملک کی، اس قوم کی جو صحت تھی اس حوالے سے ہم نے کوئی ایسی غلط چیز نہیں کی جس سے پرابلم ہوا. اچھا، حکومتی سطح پر جو بھی اقدامات ابھی کیے جا رہے ہیں کرونا کی روک تھام کے لیے، ان اقدامات میں اپوزیشن کے جلسوں کو بھی روکنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت جو بیانات دے رہی ہے یا جو ایس او پیز بنا کے آن گراؤنڈ دی جا رہی ہیں ان کو فالو کیا جائے یہ، اور اپوزیشن اپنی جگہ پہ بضد ہے وہ جلسوں کے لیے، کیا لائے عمل بنایا جائے؟ کیونکہ ہمیشہ گورنمنٹ کو ایک سٹیپ آگے رہنا پڑتا ہے.
تو گورنمنٹ کیا اسٹیپ لے, کیا ایسا طریقہ کار بنائے, کیا ان لوگوں سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے, کیا ان کو کہیں بلایا جائے, کوئی ایسا لائے عمل نکالا جائے کہ وہ جلسے کرنے کے لیے رک جائیں, اور یہ جلسوں کو روکنے کے لیے سارے ان کو گراؤنڈ نہ بنانا پڑے, کیونکہ ان جلسوں سے صرف عوام متاثر نہیں ہو سکتے. ان جلسوں کے اندر پولیس نفری بھی وہاں پر موجود ہے جو ڈیوٹی کر رہی ہے, مختلف جو کنٹینرز کا جو لگاتے ہیں, جو انتظامیہ ہوتی ہے, پارک کی انتظامیہ, جلسہ گاہ کی انتظامیہ, وہ بھی کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں انوالو ہوتی ہے, تو وہ لوگ بھی اس میں متاثر ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگین بات یہی کہوں گا کہ یہ جب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے نا, تو اس وقت پرابلمز آتے ہیں کہ دونوں طرف پوٹینشیل بڑھتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ کرنٹ فلو نہیں کر رہا ہوتا. تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ حکومت پچھلے بہت عرصے سے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں, جس وجہ سے ظاہر اپوزیشن نے بھی اپنا ایک لائے عمل اختیار کرنا ہے, ان پہ سختی بھی بہت ہے, ان کے رہنما جیلوں میں ہیں, مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شروع سے ہی دیکھیں سیاست چلتی رہتی ہے, اپوزیشن حکومت کے معاملات چلتے رہتے ہیں, لیکن بات چیت کبھی نہیں رکتی. یہ بات چیت رکنے کی وجہ سے اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ دونوں فرنٹس, اسپیشلی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ٹیبل سجائے, لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دے اور با مقصد مذاکرات کرے. اگر کہیں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کرے. تو میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ یہ لہر کم ہوتی چلی جائے گی, اور اپوزیشن کو بھی اپنا لائے عمل اس طرح طے کرنا چاہیے کہ وہ اگر اس طرح کے پولیٹیکل پاور شو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایس او پیز پہ عمل ضرور کرنا چاہیے. PDM ہے وہ تو اس چیز پہ بضد ہے کہ تمام تر معاملات طے ہو سکتے ہیں اگر وزیر اعظم چھوڑنے سیٹ استعفیٰ دے دیں. جی ہاں, دیکھیں یہ وہی بات ہے جو 1 پوائنٹ ایجنڈاز ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پچھلی حکومت اس پہ تو کوئی میرے خیال سے کوئی ٹیبل ٹاک تو ہو نہیں سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھیں جب بھی لوگ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اپنا ایجنڈا بہت ہائی لیول پہ رکھتے ہیں, کیونکہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو وہ آئی ایم شیور کہ جب وہ بیٹھیں گے, جب وہ بات کریں گے, تو یہ اس طرح کے آئٹمس مذاکرات میں ایجنڈے میں وہ کہیں گیو اپ کر دیے جاتے ہیں. لیکن اگین دیکھیں ہماری ساری حکومتوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ نے کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک, کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فرنٹ, ایون اسمبلی کے اندر آپ کے معاملات بات چیت کی سطح پہ ہونے چاہیے. ابھی تو اس دفعہ تو عجیب و غریب معاملات یہ تھے کہ صرف اگر آپ اسمبلی کا اجلاس دیکھیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ایسی بات آپ کو سننے میں نظر نہیں آتی جس میں کوئی عوام دیکھیں گے یار یہ ہمارے بارے میں بھی کوئی بات ہو رہی ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عقل کل ہے. مذاکرات جاری رہنے چاہیے. ہاں اپنی ساتھ ساتھ انصاف کا نظام بھی چلتے رہنا چاہیے, جہاں فیئرنیس ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو انصاف کے نظام پہ یقین آنا چاہیے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے تصدیق صاحب, بات کرتے ہیں کچھ احمد کاشف سے, ان سے جانیں گے. احمد کاشف صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جلسے کے لیے بھرپور طریقے سے زور پکڑی ہوئی ہے PDM اور پیپلز پارٹی بھی اپنے یوم تاسیس کے لیے, تو یہ صورتحال آپ اس سچویشن میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے بے شک تو آج چھٹی کا دن ہے, اتنے زیادہ کام کاج وغیرہ تو بند ہی ہوتے ہیں, مارکیٹس کی اور لوگوں کو کس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے, کون کون سے ایریاز ہیں جو کہ ڈسٹرب ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملتان کی طرف جو ٹریفک آنی تھی وہ لوگ بھی خوف کے مارے نہیں آ رہے. ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ کرایہ واپس کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے وہ ملتان کی جانب جو اگر کوئی سفر کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ کشیدگی کی جو صورتحال ہے وہ مزید اس میں اضافہ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. اتوار کا روز ہے اور اس وقت زیادہ تر جو مارکیٹس وغیرہ ہیں فی الحال جو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں, کیونکہ وہ شہر کا مرکز ہے, جو گھنٹہ گھر کا علاقہ ہے, اس کے بالکل ساتھ ہی وہ اسٹیڈیم ہے کہ جہاں پر یہ جلسے کے لیے جگہ چاہ رہے ہیں. تو اس کے ارد گرد جو شاپس ہیں وہ کل جیسے ہی ریلی آنا شروع ہوئی تھی وہ بھی بند ہو گئی. تو اس کے بعد جو رات گئے تک یہ صورتحال رہی, تو اتنا زیادہ اثر جو ہے وہ ابھی تک دیکھنے کو ملا تو نہیں ہے. لیکن اب آج کے روز میں کیا صورتحال ہوتی ہے 10-11 بجے کے قریب جو ہے وہ مزید اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ اس حوالے سے جو تاجر وغیرہ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. پریشان البتہ ضرور ہیں. شہر کی جو فضا ہے اس میں کشیدگی اور تناؤ کو واضح طور پر جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اسٹیڈیم اس وقت تو مکمل طور پر خالی ہے. رات بھر انہوں نے وہاں پر اپنا قبضہ آزمایا رکھا, لیکن جب رات کو گرفتاریاں ہوئی, قاسم گیلانی گرفتار ہوئے, اور اس کے بعد پھر جب آہستہ آہستہ سے وہاں پر جو جھڑپیں ہوتی رہیں, اس کی وجہ سے اب صورتحال یہ بنی ہے کہ وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے. اسٹیڈیم مکمل طور پر جو ہے اب وہ خالی ہو چکا ہے, اور اس وقت PDM کے یا تحریک انصاف کے کوئی کارکنان جو ہے اب وہاں پر دکھائی نہیں دے رہے.
نہ کوئی پی ڈی ایم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، نہ ہی پیپلز پارٹی کے، نہ کسی اور جماعت کے. اسٹیڈیم فی الحال خالی کرا لیا گیا ہے. اب اگلی سچویشن کیا ہوتی ہے 30 تاریخ کے جلسے کے لیے، یوم تاسیس کے لیے کیا سچویشن بنتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم معاملہ ہے جس میں اسٹیل مل کے ملازمین کی برطرفی، ان کے لیے پیکج کا اعلان، اور اس کے علاوہ جو دیگر اہم جو ایشوز ہیں جو کہ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا، ان پر ڈسکس کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے ملتان کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور خبر بھی ہے جسے ہم نے ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے اس پروگرام کے اندر. وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کل کا ایک نجی چینل کو انٹرویو. اس انٹرویو میں بہت سی اہم باتیں انہوں نے کی. اس میں انہوں نے پی ڈی ایم کا ذکر بھی کیا، انہوں نے شوگر مافیا کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بہت اہم بات کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر فوج کا کوئی دباؤ نہیں ہے، جو بھی فیصلے کرتا ہوں وہ میں خود کرتا ہوں، تمام تر فیصلے خود کے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے بتایا کہ سی پیک ان کو جب چیئرمین لگایا گیا تو اس میں ان کا اپنا ہی فیصلہ تھا، ان کی اپنی رضامندی تھی. بہت سے پوائنٹس ہیں جن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور بھی انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ میری خود کی مرضی ہوتی ہے، فوج میرے کاموں میں مداخلت نہیں کرتی، تو اس لیے میں فوج کو کہیں پہ بھی کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے نہیں سوچتا. مصدق صاحب، تصدق صاحب، کل کا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک انٹرویو جس میں بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. سب سے پہلے انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کی کہ وہ این آر او چاہتے ہیں، میں این آر او نہیں دینا چاہتا، اور خود کو انہوں نے کلیئر کیا کہ میں سلیکٹڈ نہیں ہوں. باقی تمام کو انہوں نے سلیکٹڈ 1 بائی 1 گنوایا بھی کہ نواز شریف، زرداری، اور اس کے علاوہ بلاول کا انہوں نے کہا کہ پرچی پر آئے ہیں. مریم نواز کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے والد صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے، سابق وزیر اعظم نہ ہوتے تو شاید ان کو کوئی یہ جگہ نہ دیتا. جی دیکھیں، عمران خان صاحب کے پچھلے بہت سارے بیانات جو تھے وہ کہیں نہ کہیں انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں بھی لا رہے تھے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو کہ اشارہ دے رہی تھیں کہ یہ کہیں اور اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. تو اس انٹرویو میں انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ کوشش کی کہ اس پرسیپشن کو کلیئر کیا جائے، بتایا جائے کہ گورنمنٹ با اختیار ہے، وزیر اعظم با اختیار ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں ویسے معاملات چلتے ہیں. تو پی ڈی ایم کے حوالے سے جب وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ہم نے ظاہر این آر او مانگ رہے ہیں اور این آر او ہم نے نہیں دینا، اور اس حوالے سے ایک پرسیپشن یہ بھی رہا ہے اور اپوزیشن بڑی کھل کے یہ بات کرتی رہی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے اختیار میں این آر او دینا نہیں ہے، این آر او ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک سارے سبجیکٹ کو، ایک سارا جو پرسیپشن بنا ہوا تھا اس کو عوام کی نظروں میں کلیئر کیا جائے. تو اب وہ کس حد تک کلیئر ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ڈیسیجنز تھے ان کی ذمہ داری بھی انہوں نے اپنے اوپر لی ہے کہ جی یہ جتنے ڈیسیجنز ہیں اس میں کسی نے، حکومتیں جب بدلتی ہیں تو جو اپوزیشن میں جائیں گے عمران خان صاحب، اگر ان فیوچر اگر حکومت نہیں ہوتی ان کی، تو کیا یہ تمام ڈیسیجن خود پر لینے کے لیے سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیں ہوگا. یہ خان صاحب تو ویسے بھی یو ٹرن لینے میں بڑے نام بنایا انہوں نے. تو اور سیاست میں اس طرح کے معاملات شاید چلتے بھی ہیں کسی حد تک، بہت زیادہ نہیں، کسی حد تک. لیکن اپوزیشن میں جا کے اگین وہ یہ دیکھیں گے کہ میرے بینیفٹ میں کیا جاتا ہے اور میرے خلاف کیا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کوئی اسی طرح کے بیانات اپوزیشن میں دیں گے. آپ جب وہ پہلے اپوزیشن میں تھے یا اس سے بھی پہلے تو ان کے بیانات آپ سنیں، بڑے عجیب و غریب، بڑے سخت بیانات ہیں اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آگے جا کے اس پہ قائم رہیں گے. میرا نہیں خیال وہ رہیں گے، وہ اپنی بینیفٹ کو دیکھیں گے اور اس حوالے سے جو بھی بیان دینا پڑا، مناسب لگا، وہ دیں گے. اچھا، انہوں نے سی پیک کے حوالے سے کہا کہ خاص طور پر کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو لگایا گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرا اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ پہلے سے تمام تر معاملات ان کو دیکھ رہے تھے، ان سے بہتر شخص کہہ رہے میرے پاس نہیں تھا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ نیب سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. تو بیچ میں کچھ ایشوز آئے بھی تھے، ان کی کچھ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ اس طرح کے معاملات آئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ وزیر اعظم کا خود کا تھا؟ دیکھیں میں تو اتنا اوپنلی نہیں کہہ سکتا کہ ظاہر وزیر اعظم جانتے ہوں گے یہ فیصلہ کس کا تھا. ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ریکمنڈیشنز تو آتی ہیں اور وہ ریکمنڈیشنز دیکھنی پڑتی ہیں. اب وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ میری ٹیم میں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی ٹیم نے ابھی تک کوئی اتنا زیادہ امپریس نہیں کیا انفارچونیٹلی. اور باجوہ صاحب ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا جہاں جہاں وہ رہے. اور سی پیک میں بھی میرا خیال ہے ایک کوئی ایسا اتنا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے کہ آپ اسٹیٹ کی رضامندی کے بغیر ان چیزوں کو نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کا انوالو ہونا بڑا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس حوالے سے ایک ڈیسیجن تھا، چاہے وزیر اعظم صاحب نے لیا یا اسٹرانگ ریکمنڈیشن پہ لیا، بٹ اٹ واز اپوزیشن نے ماضی میں ابھی جو ان کے جلسے ہوتے رہے ہیں کچھ عرصہ قبل تک،
ان جلسوں میں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ہمارا ٹارگٹ وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والے ہیں. تو وہ کس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کیا ان کی پلاننگ ہے, کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ وزیر اعظم کو تو انہوں نے صاف کہا کلیئر کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے, ان کی طرف نہیں جانا چاہتے, لیکن دوسری جانب پر یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ بھی دیں. دیکھیں وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہے نا, حکومت تب تک قائم ہے جب تک وزیر اعظم ہے, تو وہ استعفیٰ دیں گے تو آگے بات چلے گی, یا حکومت کہیں ادھر ادھر ہوگی تو اپوزیشن کا موقع ملے گا. لیکن یہ ویسے میں نے کم از کم میری یادداشت میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی نام لے کے کسی بھی شخص نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی باتیں کی ہوں. میرا خیال ہے اب شاید کمیونیکیشن اتنی بڑھ گئی ہے, میڈیا اتنا اوپن ہو گیا ہے, باتیں اتنی کھل کے ہونے لگ پڑی ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کے بارے میں شروع سے بلاول بھٹو سے لے کے سارے اپوزیشن لیڈر یہی کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ چوری کیا اور یہ سلیکٹڈ ہے. تو وہی ایک بیانیہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. وہ جو کل بیان آیا ہے عمران خان صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کو سیٹ نہیں, یہ جگہ نہیں ملتی اگر وہ وزیر اعظم کی بیٹی نہ ہوتی. بلاول پرچی پہ آپ کتنے متفق ہیں اس بات؟ اچھا, ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے, اور مزاج یہ ہے کہ لوگ آئیکونس کے پیچھے جاتے ہیں. پہلے بھی ہم ایک دفعہ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بھٹوس کے بغیر آپ کو کچھ خاص اس کا مقام شاید نظر نہ آئے, حالانکہ بڑی میچورڈ پارٹی ہو چکی ہے. نواز لیگ, نواز شریف یا ان کے خاندان کے بغیر شاید ممکن ہے. عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی آپ کو شاید بہت نامکمل نظر آئے گی. تو ہماری قوم آئیکونس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور آئیکونس کو بنانے کے لیے بھی میرا خیال بہت زیادہ ایفرٹ انوالوڈ ہوتی ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو مجسمہ ساز ہیں وہ مجسمے جب بناتے ہیں تو ان کو بناتے بھی ہیں, ان کو بگاڑتے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے گوئنگ فارورڈ تھوڑا سا اسٹریٹجی کو بدلنا چاہیے کہ آپ مجسمے بنانے کے بجائے آپ آئیڈیالوجیز بنائیں جس کے لیے لوگ آئیں, پارٹیز آئیں اور وہ پرفارم کریں. تو اس سے میرا خیال ہے ہم ایک بہتر سائڈ پہ جائیں گے, ورنہ اسی طرح باپ بیٹا پوتا اور یہی لوگ ایسے ہی چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, احمد کاشف آپ سے ہی بات کریں گے. آپ بتائیے گا کہ ملتان میں کرونا کی صورتحال کیا رہی ہے گزشتہ ان دنوں میں؟ جلسہ تو ہونے جا رہا ہے, اس پہ تو ہم آپ سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جلسہ کس حد تک ہوگا, کیسا ہوگا, صورتحال ملتان کی ہے وہ آپ نے بتائی, بہت واضح طریقے سے آپ نے ہر چیز کلیئر کی. کرونا کی اس وقت کیا صورتحال ہے ملتان کے اندر؟ دیکھیں, حکومت کی جانب سے جو جلسے کو روکا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بھی یہی کرونا ہی بنا تھا, کیونکہ ملتان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے تھے, اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ نشتر میں تاحال جو ہیں وہ مریض موجود ہیں. بہت زیادہ اموات جو ہیں وہ اس حوالے سے ہو بھی چکی ہیں, اور اس کی تیزی سے پھیلنے کی جو صورتحال ہے وہ ایک تو موسم ہے ہی, لیکن اس کا جو پھیلاؤ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ یہی ہے کہ اب عوام جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ اس کو ایس او پیز پر عمل بھی نہیں کر رہے. اس کے حوالے سے بارہا وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے, ڈویژنل انتظامیہ, ان کی جانب سے بھی کوششیں یہی کی جاتی رہی ہیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جائے. جو ادارے ایسے ہیں جہاں پر کیا کہنا چاہیے کہ وہ اسموک کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں یا دیگر چیزوں کا سبب بن رہے ہیں, تو اس کے لیے حوالے سے بھی انتظامیہ کی کوشش رہی ہے کہ کورونا کو بڑھنے سے روکا جا سکے. لیکن کورونا کی جو بڑھنے کی صورتحال ہے اس میں مزید تیزی ہی آتی چلی جا رہی ہے. کورونا کی جو صورتحال ہے اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. کہ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, لیکن جلسہ اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ بھی کورونا کی صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف مارکیٹس کی ایس او پیز بنائی گئی ہیں, اور اس میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے بار بار کہا بھی جاتا ہے. یہ بتائیے گا اس میں احمد کہ جب عام دنوں میں جو روٹین ہے, جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں 8 بجے سے پہلے مارکیٹس بند ہونا اور دیگر تمام معاملات, ماسک سینیٹائزر استعمال کرنا, کیا شہری اس پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ اگر کر رہے ہوتے تو اس حد تک کورونا کی جو صورتحال خوفناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی تھی وہ نہ ہوتی. یہی تو رونا ہے کہ عوام کو بارہا کہا بھی جاتا ہے, لیکن وہ اس چیز کو خدا جانے کیوں اتنا لائٹ لے رہے ہیں کہ کورونا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ماسک کے حوالے سے بھی بارہا سمجھایا گیا, کمپینز بھی چلتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایس او پیز پر اتنا عمل جو ہے وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں دیکھنے کو مل رہا. اس وجہ سے پھر مختلف جو مارکیٹس ہیں ان کو بند بھی کیا گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے ایکشن بھی لیے گئے ہیں. تو شہریوں کو چاہیے بھی یہی ہے کہ اس حوالے سے جو ایس او پیز ہے. اچھا احمد, ایک اہم پوائنٹ آپ سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ جس طرح کی آپ صورتحال وہاں پہ ہمیں بتا رہے تھے کچھ دیر قبل کہ جلسے کے لیے کافی بڑی تعداد لوگ بھی آ رہی ہے وہاں پہ, اور آگے بھی ان کا کچھ پلاننگ ہے ایسی کہ جلسے کا آگے تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. ان کیس اگر وہاں پر ایسی صورتحال ہوتی ہے
کہ وہاں پر کرونا کی لہر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسپتالوں میں کیا تدابیر اختیار کی گئی ہیں؟ کیا اسپتالوں میں پہلے سے کوئی پری پلان کوئی طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس تمام در صورتحال سے نپٹنے کے لیے؟ نشتر ہسپتال جو ہے وہ جنوبی پنجاب سمیت ملتان کا جو ہے وہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے سرکاری طور پر. اس میں کرونا کے لیے وارڈ جو ہیں وہ بھی مختص ہیں، اور اب صورتحال جو اس حوالے سے جلسے کے بعد پیدا ہو سکتی ہے، تو نشتر ایمرجنسی سمیت جو دیگر سرکاری ہسپتال ہیں ان کو خاص طور پر یہ احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اضافی بیڈز جو ہیں وہ 50 کے قریب اور ہیں جو لگا دیے گئے ہیں. نشتر ہسپتال میں شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یہاں پر موجود ہے، وہاں پر بھی انتظامات کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کے آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں. نشتر ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے، اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں پر اضافی بیڈز جو ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں. پیرامیڈکس، ڈاکٹرز اور نرسز کی جو چھٹیاں تھیں ان کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سٹاف بھی موجود رہے. اضافی بیڈز جو ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کا ادارہ ہے اس کے لیے بھی یہ خصوصی طور پر احکامات جو ہیں وہ اب جاری ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے احمد، خصوصی طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کسی بھی طریقے کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا تصرف صاحب، ایک اہم بات جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل ذکر بھی کیا، اس میں ایک خاص ذکر تھا جہانگیر ترین صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. شوگر اسکینڈل پہ انہوں نے بات کی، چینی کے اسکینڈل پہ. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس بھی ہے، میں خیال سے وہ لمحہ ان کے لیے کافی تکلیف دیتا ہے کہ وہ بندہ جو اسٹارٹ سے ان کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، تمام در صورتحال ان کی دیکھ رہا ہے، وزیر اعظم بننے تک، وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے تمام تر اہم معاملات دیکھتا ہے، اور پھر شوگر اسکینڈل میں وہی بندہ سامنے آتا ہے. اس کی تحقیقات چل رہی ہیں، گو کہ جو بھی چیز سامنے آئے گی فائنل ہوگی وہ ہوگی. تو وزیر اعظم نے کل چینی اسکینڈل کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات جاری اور جاری رہیں گی. جی ہاں، دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. پی ٹی آئی کی جو تحریک، جو موومنٹ ایک خاص مقام تک پہنچی، لوگوں نے جو پی ٹی آئی کو جوائن کیا، ایون اس الیکشنز کے بعد بھی جو جوڑ توڑ کا مرحلہ رہا، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور کائنڈ آف رائٹ ہینڈ ٹو خان صاحب. یہ جو چینی کی صورتحال بنی اور یہ اسکینڈل بنا، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آنا اور اس کے بعد ان کو اس ایک خاص مرحلے سے گزرنا پڑا، ڈیفینیٹلی وزیر اعظم کے لیے وہ ایک تکلیف مرحلہ ہوگا. لیکن اگین اگر ہمارے یہاں نا انصاف کے نظام میں بہت سستی دیکھنے میں آئی ہے. اگر ترین صاحب کا کوئی اس میں رول تھا تو اب تک آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے کلیئر کیا، عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ شوگر مافیا جو ہے وہ خود ہی ریٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی چینی کے، تو اب کیا گورنمنٹ خود کرے گی؟ وہ شوگر مافیا سے ان کو کنٹرول لے لیا کیا؟ جی یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے. دیکھیں جتنا ہم بیان سنتے ہیں نا شوگر مافیا اور آٹا مافیا اور یہ اور وہ، حکومت مجھے بے بس دکھائی دیتی ہے. یہی حکومت نہیں، اس سے پہلی حکومتوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دیکھیں یہ چیزیں، حکومتوں کا کام کاروبار چلانا تو بالکل نہیں ہے، لیکن حکومت کا کام ریگولیٹری کے طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سارے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ کے وہ ایک اچھی ریگولیٹری پالیسی بنائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن حکومتیں بڑی بری طرح ناکام ہوئی ہیں. یہ حکومت ابھی تک پوری طرح ناکام دیکھی گئی ہے کہ ایک دن کہا جاتا جی ہم مہنگائی کو نیچے لے کے آئیں گے، اگلے دن اس سے اور بڑی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو، مافیاز کو کنٹرول کرنے میں حکومتیں ناکام نہیں ہیں. دیکھیں مافیاز کو کنٹرول کرنا کوئی مار دھاڑ سے تو ہوتا نہیں ہے. لیکن حکومتیں جو ہیں سیاستدان جو ہیں وہ خود کہیں نہ کہیں ایسے بزنس میں شوگر مافیا، شوگر جو ان کی ملز ہیں ان میں انوالو رہے ہیں، ساری چیزیں ان کے اپنے بزنس تھے. یہ اس ملک کی نا سب سے انفارچونیٹ فیکٹ ہے کہ جب آپ کے اپنے چودھری شوگر مل پہ کل دوبارہ سے وہ کیس اوپن کرنے کے بعد چل رہی ہے، جب آپ کے اپنے سٹیکس انوالوڈ ہوں، جب آپ کے اپنے نفع نقصان وابستہ ہو اور حکومت میں آپ بیٹھے ہوں یا آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوں، تو وہ آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف کام کریں گے؟ تو دس از ویری انفارچونیٹ. میرا خیال اس سلسلے میں ایک واضح طور پہ پالیسی بننی چاہیے پارٹیز کے اندر بھی اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہ جو لوگ آمادہ ہوگا اس میرا نہیں خیال ہوگا، کیونکہ جس طرح کی فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جب الیکشنز آتے ہیں. تو یہ ایک پنگ پونگ ہے جو چلتی رہے گی. کچھ لوگ اس کے نرغے میں آئیں گے پھر چھوٹ جائیں گے، اور یہ معاملات انفارچونیٹلی ایسے ہی چلیں گے انٹل انلیس کہ اسٹیٹ کو ایسا ڈیسیژن نہ لے. اور دیکھیں آپ مار پیٹ کے یہ کام نہیں کر سکتے، سختی سے نہیں کر سکتے. آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ ملکی مفاد کیا ہے اور آپ کے مفادات کیا ہیں. بزنس مین کا مفاد کا تحفظ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو کہیں اس طرح سے کیا جائے کہ عوام کا بھی اس میں کوئی فائدہ ہو. اچھا پروگرام کا وقت کم ہے، لیکن یہ کہ ہم ایک دو ایشو ہیں جن کو شارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. میں گندم اسکینڈل ہے
اس کو جو ہے اوپن کیا جا رہا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کافی بڑے لیول پر آ کر کہتی تھی کہ ہم نے یہاں پر گندم کا کنٹرول رکھا ہوا ہے، لیکن اب سندھ سے ہی بہت سارے ایسے معاملات نکلے ہیں کہ گندم وہاں پر خراب بھی کی گئی، ضائع بھی کی گئی، اور اس کے بحران بھی لائے گئے، تمام چیزیں کل ایک رپورٹ میں ہیں، جس کے بعد کہہ رہے ہیں اس کے پیسے کو منی لانڈر کیا گیا، لانڈرنگ ہوئی اس پہ. تو اس کے لیے تحقیقات شروع ہو گئی کہ سندھ گورنمنٹ جو مرزا وہاب اور ناصر حسین شاہ صاحب کے جو بیانات آتے رہے وہ کس حد تک وہ کرامت رہیں گے؟ دیکھیں نیب نے اس طرح کی بہت ساری کارروائیاں پہلے بھی کی ہیں، انفارچونیٹلی ابھی تک بہت ساری چیزیں کنکلوڈ نہیں ہو پائیں، لیکن اگین بالکل ہوا ہوگا. دیکھیں اس معاملے میں irregularities دیکھنے میں آتی ہیں، بہت سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں، اگین مافیاز کا ایک سیٹ اپ ہے وہاں پہ جس میں بہت لوگ ایون حکومتوں کے بھی ملے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ صرف سندھ میں ہی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ سارے صوبوں میں اس طرح کے معاملات ہونا چاہیے تاکہ ایک تاثر ملے کہ آپ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایکشن نہیں لے رہے. تو سندھ میں بھی ہوا ہوگا، باقی جگہوں پہ بھی ہوا ہوگا، تو میرا خیال ہے اس طرح کا ایکشن سب صوبوں میں لینا چاہیے تاکہ عوام کو بھی اعتماد ہو کہ نہیں یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے. عوام کو بھی اعتماد ہو کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی کا راستہ نکلے گا. جب حکومتیں یا حکومت میں رہنے والے لوگ خود اپنے بزنس کریں گے اور ایسے بزنس کریں گے جس کا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ لنک عوام کے ساتھ ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں عوام کو بھی پریشانی آئے گی. آج کے پروگرام سے مجھے بھی اجازت دیجیے اور تصدق گیلانی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو.